مدینہ شریف ہے، ایک دکان یہودی کی ہے، ایک دکان مسلمان کی ہے، ابتدائی اسلام ہے۔ میرے نبی کا درس یاد تھا ان مسلمانوں کو، پڑوسی کا خیال رکھنا، پڑوسی کا خیال رکھنا۔ ایک دکان یہودی کی ہے، ایک دکان مسلمان کی ہے۔ ایک خریدار آیا، صبح سے شام کا ٹائم آ گیا، ایک مسلمان کی جو دکان تھی اس پہ بہت سارے خریدار آ کے کپڑا لے کر کے چلے گئے، دونوں کی کپڑے کی دکان برابر تھی۔ شام کا جب وقت آیا نا، مسلمان کی دکان پہ ایک گراہک آیا، مسلمان نے کہا آج کیا کرتے ہیں ہم گراہک کے لیے؟ میاں اپنے چہرے سے کہتے جا کولڈ ڈرنک تو لے کے نا۔ بولو ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہمیں میاں چائے پیئیں گے، گراہک آئے گا پانی پیئیں گے، چائے پیئیں گے، اچھا بتائیے کیا کھائیں گے؟ بات کی بات ہے، اسے پتا ہے یہ میری آمدنی کرا کر لے جائے گا۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں مسلمانوں؟ اس مسلمان کی دکان میں شام کے ٹائم ایک گراہک آیا، مسلمان صبح سے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ مسلمان کی دکان میں جب گراہک آیا نا تو مسلمان بولا بھائی، اس نے کپڑا دیکھا پسند کیا، یہ والا کپڑا دے دو، فائنل ریٹ بھی منہ کے دوں گا۔ مسلمان بولا میں تمہیں کپڑا نہیں دے سکتا۔ گراہک بولا معاملہ تو یہ ہوتا ہے، گراہک جب آتا ہے تو کپڑا دینے کے لیے کون سا لو گے لو، اور تم کہہ رہے ہو کپڑا نہیں دوں گا، کیوں نہیں دو گے؟ مسلمان بولا میں کپڑا اس لیے نہیں دوں گا کہ کپڑا میرا ہے، میں دے بھی سکتا ہوں اور بیچنے کے لیے بھی رکھا ہے، لیکن دوں گا اس لیے نہیں کہ یہ میرے پڑوس میں جو دکاندار ہے یہودی، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس کی دکان پر ایک بھی گراہک نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذہن کو ذرا ٹھنڈا کر کے سوچو پیارے، چاہوں تو ابھی لچھے دار دھواں دھار یہ مارا وہ دیا تقریر کر کے چلا جاؤں گا۔ یاد رکھو اتراکھنڈ سے کوئی مولانا آئے تھے اور بڑی دھواں دھار تقریر کر کے گئے تھے، لیکن نہیں، انما الاعمال بالنیات، میری نیت یہ ہے آپ کے دماغ میں نبی کی کوئی بات اثر کر جائے۔ برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کی بات۔ مسلمان بولا میں تجھے کپڑا نہیں دوں گا جب میرا پڑوسی یہودی ہے اس کی دکان سے کپڑا لے لے۔ جب نہ دیا، یہ خریدار پڑوسی دکان پر گیا، یہودی کی دکان پر گیا، یہودی بیٹھا دیکھ تو رہا تھا کہ یہ کسٹمر اس کی دکان میں گیا تھا، اس نے کپڑا کیوں نہیں دیا؟ اس نے یہودی نے اس کسٹمر سے پوچھا، اس گراہک سے پوچھا بھائی تم تو اس کی دکان میں گئے تھے، مسلمان کی دکان میں گئے تھے اور تم کپڑا لے کر کے نہیں آئے، پھر میری دکان میں کیوں آ گئے؟ تو وہ کسٹمر بولا، گراہک بولا سنو ایمان تازہ ہو جائے گا، واقعی اگر ایسے مسلمان بن جاؤ گے نا، خدا کی قسم اسلام کو کوئی بدنام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کسٹمر بولا یہودی سے بھائی کپڑا بھی پسند آ گیا تھا، ریٹ بھی جو بولا وہ دینے تیار تھا، لیکن وہ مسلمان کپڑا دینے ہی تیار نہیں ہوا۔ بولے کیوں؟ اب جواب سنو، اللہ کی قسم اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے آئیڈیل بنا کے پیش تو کرو۔ خدا کی قسم اخلاق میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے جو کام بم اور بارود اور تلوار سے نہ ہو سکتا ہو، اخلاق کی تلوار اس کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اخلاق کی تلوار جملہ غور کرو۔ کسٹمر کہتا بھائی اس کا یہ کہنا ہے کہ میرے دکان پر صبح سے کئی گراہک آئے ہیں اور اللہ نے مجھے اتنی روزی دے دی ہے جس سے میرے بچوں کی گزر بسر ہو جائے گی، لیکن میرا جو پڑوسی یہودی ہے نا اس کی دکان پہ آج کوئی گراہک نہیں آیا، میں یہ دیکھ رہا ہوں میرے بچوں کا تو گزر چلے گا لیکن اس کے بچوں کا گزر کیسا چلے گا؟ میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھ رہا ہوں، اس لیے تم میری دکان سے نہ لے اس کی دکان سے لے لے۔ اور پھر اس نے پوچھا تم ایسا کر کیوں رہے ہو؟ تو اس مسلمان نے کہا تھا، اس کسٹمر سے کہا، اس گراہک سے کہا میں کر اس لیے رہا ہوں کہ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ صبح سے میں دیکھ رہا ہوں میری دکان پر بہت گراہک آئے، سودا بکا، پڑوسی کا نہ بکا، اگر میں نے اس کا خیال نہ رکھا قیامت کے دن نبی نے پوچھ لیا تم نے میرے خرخور کا خیال رکھا تھا تو کیا ہوگا؟ شاعر کہتا ہے نہ اٹھ سکے گا قیامت تنا خدا کی قسم، نبی نے جس کو نظر سے گرا کے چھوڑ
توڑ دیا. مسلمان کہتا ہے میں دوں نہیں. اس نے ساری بات اس یہودی کو بتائی کہ میاں اس لیے اس نے نہیں دیا ہے کہ ان کا جو نبی ہے نا محمد پیغمبر جو ہے اپنے محمد ہونے کا دعویٰ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, ان کا جو نبی ہے نا اس کا یہ کہنا ہے اپنے پڑوسی کو خیال رکھو. جب اس یہودی نے یہ بات سنی نا, یار وہ جسے ہم برا بھلا کہتے ہیں, جسے ہم جادوگر کہتے ہیں, جسے ہم جھوٹا کہتے ہیں, وہ اتنی اچھی سوچ رکھتا ہے کہ اگر پڑوسی یہودی بھی ہو تب بھی خیال رکھو. اب یہ یہودی اٹھا, کسٹمر کو پکڑا, دونوں چلے. کسٹمر بولا کہاں لے کے چلا؟ بولا کپڑا بعد میں لے کے, پہلے اس کی دکان سے کچھ لے کے آتے ہیں. کپڑا بعد میں دوں گا, پہلے اس مسلمان کی دکان پہ چل کچھ لے کے آتے ہیں. چلا, ہاتھ پکڑا. مسلمان سوچنے لگا کیا مانگ رہا, ابھی تو میں نے اسے بھیجا, اب یہ کسٹمر بھی ساتھ ہے, سائڈ والا یہودی دکاندار بھی ساتھ ہے. یہودی آ گیا. اللہ کی قسم مسلمانوں اپنے آپ کو ایسا پیش کرو کہ دنیا دیکھتی رہ جائے کہ جب تم چلو دنیا کہے محمد کا غلام جا رہا ہے, جب تم اٹھو دنیا کہے محمد کا غلام بیٹھا ہوا ہے, جب تم کھاؤ دنیا کہے محمد کا غلام کھا رہا ہے, جب تم بولو دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے یہ محمد کا غلام بول رہا ہے. اللہ کی قسم جب اپنا معیار, اپنا طریقہ, اپنا اسٹائل, اپنا طریقہ اسٹائل اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کرو گے تو وہ دن دور نہیں ہے. آج بھی دنیا کہتی ہوئی دکھائی دے گی اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ دین اسلام. کسٹمر کو یہودی لے کے اس کی دکان میں گیا اور یہودی سے